السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل 12 مسالے ولاگ. آیا مقصہ اور یہاں پہ نیاز کی تیاری ہونے جا رہی ہے. اور نیاز ہمیشہ میں باوضو ہو کے دوشے پڑھتے ہوئے بناتی ہوں. اور آج میں بنا رہی ہوں چنے والے چاول. میں سوچ رہی تھی کہ کچھ ایسا بناؤں کہ جو سب خوش ہو کے کھا لے اور تھوڑا ڈفرینٹ وے میں بناؤں. تو یہاں پہ میں نے چنے کو پہلے میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اور دین میں نے اس کو اچھے سے بوائل کر لیا تھا. پریشر لگا کے میں نے تھوڑا سا سوڈا ایڈ کیا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم شارٹ تھا اور صبح روزہ رکھ کے پھر میں بچوں کو اسکول بھیج کے ساری چیزیں وائنڈ اپ کر کے سو گئی تھی. جب میں اٹھی تھی تو ٹائم شارٹ تھا، 2 بجے گیس چلی جانی تھی. تو شارٹ ٹائم میں مجھے یہ تھا میں جتنی جلدی کور کر سکوں گیس جانے سے پہلے میں اپنا نیاز جو ختم میں نے دلانا تھا مولا حسین علیہ السلام ان کے نام کے نیاز ان کے نام کے جو لنگر تقسیم کرنا تھا. تو میں نے سوچا جتنی جلدی میں اس کو کر لوں تو میں بس اسی تیاری میں لگی ہوئی تھی. تو میں نے آپ کے ساتھ جتنی شیئر کر سکی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یہاں پہ میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے مسالہ جس میں بنایا تھا نا ثابت گرم مسالہ بلینڈ کیا تھا اسی میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ تیار کر لیا. پیاز ٹماٹر اچار ہری مرچوں کا استعمال میں کروں گی. پیاز کو بریک بریک کاٹ لیا تھا. اس زیادہ بریک تو نہیں میں نے کاٹا کیونکہ اس سے زیادہ مجھ سے بریک کٹتا نہیں ہے پیاز، ٹو بی ویری آنیسٹ. تو اس کو اچھے سے میں گولڈن کروں گی. جتنا اچھا پیاز کا کلر ہوگا گولڈن اتنا ہی زیادہ چنا پلاؤ میں آپ کے چاولوں کا کلر آئے گا. کیونکہ آپ نے اس میں اور زیادہ ہلدی وغیرہ تو ایڈ نہیں کرنی ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے. تو آپ نے اس کو اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے، اچھے سے گولڈن کرنا ہے. اور چنے میرے ریڈی ہیں. چنوں کو میں نے اچھے سے بوائل کیا ہے. مجھے سخت چنے نہیں پسند ہیں چنا پلاؤ میں، نرم چنے ہونے چاہیے لیکن اتنے بھی نرم نہ ہوں کہ وہ ٹوٹ ہی جائیں یا چاولوں کے اندر مکس ہو جائیں. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا اچھے سے پیاز براؤن ہو کے اس میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا. اور کہیں کہیں بھی میرا لہسن کا دانہ کہیں ثابت نظر آ رہا ہے تو اٹس اوکے، جب وہ جائے گا اتنا پکے گا دم میں ہو جائے گا. پھر میں نے اس میں ٹماٹر بھی ہری مرچیں بھی ڈال دی، ثابت گرم مسالے، سوکھا دھنیا کا پاؤڈر، ثابت گرم مسالے، نمک مرچ، تھوڑی سی چٹکی ہلدی ڈالی ہے. اور جائفل جوتری میں نے ڈالی ہے، بڑی الائچی ہوتی ہے جو کہ گرم مسالوں میں ہوتی ہے وہ بھی ڈال دی، تیز پات بھی ڈال دیا، اچار بھی ڈال دیا، ساری چیزیں ڈال دی. ساتھ میں نے لاسٹ میں تھوڑا سا دہی ایڈ کیا. اچھے سے مسالہ جب گریوی اچھی تیار ہو جائے گی، جتنی اچھی گریوی تیار ہوگی اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی پلاؤ بنتا ہے. اس میں نے چنے ایڈ کر دیے. چنوں کو جب تک بوائل نہیں آتا تب تک میں اس میں چاول ایڈ کروں گی. جیسے ہی بوائل آئے گا میں نے اس میں چاول ایڈ کرنے ہیں. اور یقین کریں کوکنگ آپ تب ہی اچھی ہوتی ہے، تب ہی کھانے میں ذائقہ آتا ہے جب آپ دل سے بناتے ہیں. اور آپ کے پاس مٹیریل پورا ہو، آپ دل سے بنائیں، جان لگا کے بنائیں، آپ کا کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے. اور خاص طور پہ آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کر رہی ہوں، جب آپ اس طرح سے نیاز وغیرہ کچھ بناتے ہیں نا باوضو ہو کے بنایا کریں، درود پاک پڑھتے بنایا کریں. اور یہ دیکھیں میرے پاس یہ دھنیا پودینہ ہری مرچیں میرے پاس اس کو 4 سے 5 دن ہو گیا. اس طرح میں اس کو اسٹور کر لیتی ہوں. اگر میرے پاس اخبار نہیں ہے، کاغذ نہیں، بچوں کی کاپیز کی جو رف کاپیز ہوتی ہیں ویسٹ ہوتی ہیں جنہیں ڈسکارڈ کرنا ہوتا ہے، میں اس کے پیجز کے اندر یہ اسٹور کر لیتی ہوں اس طرح ٹفن باکسز میں. اور یہ دیکھ لیں 5 دن 4 دن تو ہو گئے ہیں، پکی بات ہے 4 دن ہو گئے اس کو آئے ہوئے. اور یہ دیکھ لیں اسی طرح گرین ہے. مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا، میں نے تھوڑی سی ہری چٹنی بھی بنانی تھی، ٹائم نہیں مل پا رہا تھا. اور لاسٹ میں جب دم پہ رکھوں گی نا چاول تو اس میں تھوڑا سا پودینہ میں اوپر ضرور سپریٹ کروں گی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دم سے اٹھاتے ہیں نا دیگچے کا ڈھکن اٹھاتے ہیں تو بڑی اچھی بینی بینی سی خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ بھی آتا ہے. تو یہ دیکھ لیں ابھی تک گرین ہے اور یہ ایسے ہی گرین رہے گا. بس آپ نے اس کو اچھے سے کور کر کے لڈ لگا کے فریج میں رکھ دینا ہے. یہ بلیک نہیں ہوگا، بالکل ایسے لگے گا جیسے آپ ابھی مارکیٹ سے لے کے آئے ہیں. یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا سب کچھ ڈالنے کے بعد دھنیا پودینہ اوپر سپریٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے دم دے دیا تھا. اور ماشاءاللہ سے دم کے بعد میں آپ کو چاولوں کی شکل دکھاتی ہوں کہ مزید اس کو دم لگنا ہے یا نہیں لگنا. اور یہ دیکھیں یہ بالکل ثابت کھڑا چاول تیار ہے. اب میں اس کو تھوڑا مکس کروں گی اور مکس کر کے آپ کو اس کی شکل دکھاؤں گی. اور ماشاءاللہ سے یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اور ہاں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنی تھی، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس میں اچار ضرور ڈالیں اور چکن پاؤڈر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو لازمی ایڈ کریں. اس طرح چنا پلاؤ کا جو ٹیسٹ ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے میری نیاز تیار ہے. اور نیاز میں یقین کریں کہ میں کوئی بناوٹی ہو کے نہیں کہہ رہی، لیکن آپ جب دل سے بناتے ہو باوضو ہو کے درود پاک پڑھتے ہوئے بناتے ہیں اور جس ہستی کے نام پہ آپ دیتے ہیں نا تو اللہ پاک بہت برکت دیتا ہے، بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. تو بس ابھی میں اس کو
میرا چھوٹا بیٹا بھی پاس ہی آ گیا تھا فائق، تو بس میں فین آف کروں گی تاکہ چاول ٹھنڈے نہ ہو جائیں، اور جلدی جلدی سے کچھ میں نے نیبرس میں پلیٹ دینی ہے اور کچھ پیکٹس بناؤں گی جو سامنے میں مدرسے کے بچوں میں دے سکوں۔ میری بڑی کوشش تھی کہ میں قرآن خوانی گھر پہ بچوں کو بلا کے کرواتی، لیکن جو امام مسجد نے کہا کہ ہمارے پاس جو بچوں کا رینج ہے 50 بچے ہیں، اور میرے پاس 50 بچوں کا ارینج تو نہیں تھا کھانا، ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے اتنا زیادہ ارینج تو نہیں کیا تھا، جو میری توفیق تھی میں نے اتنا کر لیا، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ تو میں نے سوچا چلیں کوئی بات نہیں، میں خود پڑھ لیتی ہوں، تو بس پھر میں نے بنا کے پھر میں نے جتنا کر سکی میں نے سارا جس طرح بانٹ سکی میں نے بانٹ دیا، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ پر مجھے اتنی مینٹیلٹی پہ دکھ ہوا کہ ہمارے مولویوں کی یہ مینٹیلٹی ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے شرط رکھی کہ اگر میں گھر میں بچے تب بھیجوں گا تب آپ 50 بچوں کا کھانا دیں گی۔ اب آپ سوچیں میرے جیسا غریب بندہ اگر 50 بندوں کا کھانا نہیں ہوگا تو آپ گھر میں بچے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجو گے، کتنی دکھ کی بات ہے۔ حالانکہ میں جب بھی میرے پاس جو توفیق ہوتی ہے میں اکثر پورا پتیلا دیگچہ بنا کے بھیج دیتی ہوں۔ اللہ ہدایت ہے۔ ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، ملیں گے پھر، اللہ حافظ۔